بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر القرآن کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ سب کا بھائی حافظ عبدالغفار۔ پہلے سبق میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کے نام اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الفاتحہ کے فضائل پڑھے تھے۔ آج دوسرے سبق میں بھی ہم سورۃ الفاتحہ کے فضائل اور اس کے ساتھ ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو مکمل سنیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ سورۃ الفاتحہ کے فضائل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، جس نے کوئی نماز پڑھی جس میں القرآن نہ پڑھی وہ ناقص ہے۔ 3 دفعہ فرمایا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، تو فرمایا اسے اپنے دل میں پڑھو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 نصف حصوں میں تقسیم کر لیا ہے، اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا۔ تو جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی، اور جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو وہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تمجید کی، یعنی بزرگی بیان کی، اور کبھی فرماتا ہے میرے بندے نے اپنا آپ میرے سپرد کر دیا، اور پھر جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو وہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا ہے۔ پھر جب وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو وہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے فضائل میں، اس کے فوائد میں اور بھی متعدد احادیث ہیں۔ مختصر ہم نے آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ کے فضائل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 احادیث کو بیان کیا ہے۔ اس موقع پر میں اپنے معزز ناظرین سے یہ نصیحت کروں گا، یہ وصیحت کروں گا کہ آپ شفا کے لیے، آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے، آپ بیمار ہیں، اور جہاں پہ آپ طبی علاج کروا رہے ہیں وہاں پہ میں آپ کو یہ نسخہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کثرت سے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں۔ اللہ رب العزت کی ذات اپنی رحمت کے ساتھ آپ کو ضرور بضرور شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں گے۔ اب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا اور نہایت مہربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شیخ المفسرین طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب سکھایا ہے کہ اپنے تمام کاموں اور اہم مواقع سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ
اور اس کی صفات عالیہ کا ذکر کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنی تمام مخلوق کو طریقہ سکھایا کہ اپنی گفتگو کا آغاز اور اپنے خطوط، کتابوں اور تمام ضروری کاموں کی ابتدا اسی کے ساتھ کریں، یہاں تک کہ بسم اللہ یعنی کہ اللہ کے نام کے ساتھ کہتے ہوئے یہ بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ حذف شدہ لفظ خود ہی واضح ہوتا ہے کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ پڑھتا ہوں یا کھاتا ہوں یا فلاں کام کرتا ہوں۔ مختصر، لفظ اللہ اس ہستی کا علم یعنی کہ ذاتی نام ہے۔ پہلے ہم نے بسم اللہ کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کی۔ اب لفظ اللہ، مختصراً لفظ اللہ اس ہستی کا علم ذاتی نام ہے جو سب سے بلند و برتر اور سب کا خالق و مالک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مکمل۔ الرحمن الرحیم کی تفسیر ہم انشاءاللہ العزیز جب سورۃ الفاتحہ کا آغاز کریں گے تو جب دوسری آیت ہوگی یہی ہے الرحمن الرحیم، ہم انشاءاللہ تعالی اس میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ اب مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل میں بلا اتفاق آیت کا جزو ہے۔ صحابہ کے اجماع کے ساتھ اسے فاتحہ اور دوسری صورتوں کے شروع میں لکھا گیا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ سورہ توبہ کے سوا ہر سورت کا جزو ہے۔ ہر سورت کے ساتھ اس کا نازل ہونا صحیح احادیث سے بھی ثابت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سورت کا دوسری سے الگ ہونا اس وقت تک نہیں پہچانتے تھے جب تک آپ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوتی تھی۔ یہ حدیث مبارکہ ابو داؤد میں موجود ہے۔ آج کے سبق نمبر 2 میں ہم نے سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کے فضائل اور اس کے ساتھ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ اور اس کے ساتھ بسم اللہ کی مختصر تفسیر، لفظ اللہ کی مختصر تفسیر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالہ سے مختصر مسائل آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم اگلے سبق میں سورۃ الفاتحہ کا باقاعدہ طور پر آغاز کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے آپ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے۔ بہت شکریہ۔